سے دنیا قائم ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ انسان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، کسی نے نیکی کی راہ اختیار کی تو کسی نے بدی کا رستہ اپنایا۔ جس نے نیکی کی راہ اختیار کی وہ صراط مستقیم پر رہا، جس نے بدی کا رستہ اختیار کیا وہ اللہ کے غضب میں آ گیا۔ صراط مستقیم پر چلنے والوں کی تعداد ہمیشہ کم رہی، گمراہ انسانوں کی تعداد زیادہ رہی۔ ان گمراہ لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کے نبی آتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ علیہ السلام پر 10 صفحے نازل ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، صرف چند لوگ ہی نیک تھے، اکثریت گمراہ کی تھی۔ آپ نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے تبلیغ شروع کی۔ وہ لوگ ہر قسم کی برائی میں مبتلا تھے، چوری، بے ایمانی، امانت میں خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، کمزور کو حقیر سمجھنا، دوسروں کا مال چھیننا عام بات تھی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کو خدا کا درجہ دے رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بت کی پوجا نہ کی جائے تو بت ناراض ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک جو بت کی پوجا نہ کرتا تھا وہ جاہل اور احمق تھا۔ انہوں نے 4 بت بنا رکھے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور اچھے کاموں کے کرنے کا حکم دیتے، برے کاموں سے روکتے۔ وہ کہتے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے ضیافت کا اہتمام کیا۔ ضیافت میں ہر حیثیت اور طبقہ کے لوگ شریک تھے۔ آنے والے مہمانوں میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے اور صدر بھی تھے۔ صاحب حیثیت اور سردار غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں حقارت سے دیکھتے تھے، نفرت کرتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو یکجا کر دیا۔ لوگوں نے ضیافت کے اہتمام کا سبب دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، بھائیو، ہماری قوم کے لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ طاقتور کمزوروں پر حاوی ہوتا جا رہا ہے۔ جو کمزور ہیں وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں۔ تم غریبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتے، تم ان سے نفرت کرتے ہو۔ ان میں جو بھوکا ہوتا ہے تم کھانا نہیں کھلاتے، اگر کوئی پیاسا ہے تم اسے پانی نہیں دیتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو تم ان کی عیادت نہیں کرتے، تم اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہو، دوسروں کی ملکیات پر قبضہ کرتے ہو۔ یہ تمام کام شیطانی کام ہے۔ مہمانوں میں سے ایک شخص نے کہا، عجیب شخص ہے، ہمیں کہنے چلا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، عبادت نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام بولے، میں یہ نہیں کہتا کہ عبادت چھوڑ دو، عبادت کرو صرف اس ہستی کی جس نے یہ ساری دنیا پیدا کی، جو مارتا ہے اور جلاتا ہے۔ ایک نے کہا، نوح علیہ السلام تو ایسے کہتے ہی رہتے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے خلاف باتیں سننے کے لیے نہیں آئے، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ آخر میں لوگ مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، وہ بہت کمزور تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دریافت کیا، تم اس حال میں رستے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، میرے 7 بیٹے ہیں، انہوں نے بڑھاپے کے سبب مجھے گھر سے نکال دیا، میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے اور کہا، تم اس گھر میں رہو، میں تمہیں کھانا دیا کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک اجنبی شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوان تھا، اس میں ہر قسم کے کھانے تھے۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کھانا میں آپ علیہ السلام کے مہمان کے لیے لایا ہوں، اسے کھلا دیں۔ اس نے کہا، اللہ کسی کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا۔ وہ بوڑھا حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لے آیا۔ ایک روز آپ ہدایت کی غرض سے گھر سے نکلے اور ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے اور بولے، لوگوں میں نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم لوگوں کو ہدایت کروں۔ میرا کہا مان لو تو فائدے میں رہو گے۔ تم لوگ ماں باپ کی خدمت کیا کرو،
انہیں گھر سے نہ نکالو، انہیں تکلیف مت دو، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرو، یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کرو، بیماروں کی عیادت کرو۔ ہر کمزور طاقتور کا محتاج ہوتا ہے، بات بات پر لوگوں کی جان نہ لو، یہ کام خدا کو پسند نہیں ہے۔ اگر تم سب اللہ کے احکام پر عمل کرو تو وہ تمہارے لیے کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہر شخص کے پاس جا کر ہدایت کرتے، کبھی کبھی اجتماع سے بھی خطاب کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کا راستہ روک لیا اور مارنے کے لیے آ گئے۔ کچھ لوگوں نے پتھر بھی برسائے۔ ایک شخص آگے آیا، لوگوں نے کہا تم اسے کیوں مارتے ہو؟ اس نے تمہارا کیا نقصان کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک اور شخص نے کہا یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے رب میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن سمجھایا، حق کی طرف بلایا، میرے بلانے پر بھی وہ زیادہ بھاگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں کچھ نہ بولو۔ اللہ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق کرتے ہوئے پوچھا، اے نوح کیا بنا رہے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا کہ میں کشتی تیار کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے۔ اللہ نے جو ڈھیل دی تھی وہ ختم ہو رہی ہے۔ جب وقت آئے گا ہر طرف پانی ہی پانی نظر آئے گا، صرف وہی بچے گا جو اس کشتی میں سوار ہوگا۔ جو بت پرستی سے توبہ کرے گا، گناہوں سے معافی مانگے گا، اسی کو اس کشتی میں جگہ ملے گی۔ لوگ بولے، اے نوح علیہ السلام یہ زمین تو خشک ہے، ایسے آثار بھی نہیں ہیں کہ اتنا پانی ہو جائے کہ کشتی تیرنے لگے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو لوگ کشتی میں غلاظت پھینک دیتے۔ کشتی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں غلاظت نہ ہو۔ کافر غلاظت پھیلانے کے لیے کشتی کے اندر چلا جایا کرتے، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ ایک مرتبہ ایک کوراہ کا مریض بھی اپنی ناپاک مقصد کے ساتھ کشتی کے اندر گیا۔ اس کے سڑے ہوئے جسم کے ایک حصے پر کچھ غلاظت لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا کہ جہاں غلاظت لگی تھی وہ حصہ اچھا ہو گیا۔ اب اسے حیرت ہوئی کہ یہ کیا ماجرا ہے، آخر غلاظت سے کس طرح شفا ہو سکتی ہے۔ پھر وہ کشتی کے اندر داخل ہوا اور غلاظت پوری طرح جسم پر مل لیا تو دیکھا کہ وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ یہ بات کوراہ کے مریضوں کے اندر پھیل گئی تو سب نے کشتی کے اندر داخل ہو کر غلاظت ملنا شروع کر دیا۔ اس طرح پوری کشتی پاک صاف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے رب لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا، ایسے شخصوں کی پیروی جن کے مال اور اولاد نے ان کو زیادہ ہی نقصان پہنچایا، ان کافروں میں سے زمین پر ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ان کو روئے زمین پر رہنے دیں گے ان کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی۔ آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اللہ کا عذاب آ چلا، گھر کے تنویر سے پانی نکلنا شروع ہوا، پانی کا ریلا تیزی سے بہنے لگا۔ جس جگہ سے پانی ابل پڑا وہ جگہ کوفہ کی ایک مسجد تھی جس کا نام مسجد انبیاء ہے۔ دوسری طرف آسمان پر خوفناک سیاہ بادل چھا گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سے چشمے پھوٹ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ عذاب کی علامت ہے۔ کافر کہنے لگے کہ طوفان تو آتے ہی رہتے ہیں، بارشیں ہوتی رہتی ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پانی برسنا شروع ہوا، بارش میں اتنی شدت تھی جیسے کہ آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ہر شخص کے جانوروں کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کرا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تکمیل کی، ہر جانور کا جوڑا سوار کر لیا۔ کشتی میں ایک علیحدہ جگہ پر سب جانوروں کو بند کر دیا گیا۔ طوفان چلنے لگا، بارش سے ندی نالے اور زمین پر پانی بھر گیا، پھر زمین کے ہر حصے میں پانی بہنے لگا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا جہاز تیرنے لگا، پانی اونچا ہو رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر جب بیٹے پر پڑی تو آواز لگانے لگا، بیٹا اب اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، تمہاری جان بچ جائے گی، اب کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ تو بیٹے نے جواب دیا کہ میں پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک نہیں پہنچے گا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کی کہ میرا بیٹا ڈوب رہا ہے، یہ تو میرے ہی خاندان کا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تیرے خاندان والوں میں سے نہیں ہے،
تیرے گھر والے تو وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے ہیں۔ روایت کے مطابق بارش مسلسل 40 دن تک ہوتی رہی، جو کچھ زمین پر تھا سب ڈوب گیا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت پہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔